بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو آدمی 10 محرم الحرام کو 1000 بار سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ عاشوراء کے دن اصحاب کہف اپنے پہلو بدلتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم الحرام کا نام عاشوراء اس لیے پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی ایک جماعت کو اس دن خصوصی عظمت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا۔ بیان کرتے ہیں کہ 150 دن تک روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ 40 روز بارش ہوتی رہی، چشموں سے زرد رنگ کا پانی ابلتا رہا، جبکہ آسمان سے سرخ رنگ کی بارش برستی رہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی حمد الہی بجا لاتی رہی اور پکارتی تھی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اولین اور آخرین کا سچا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہوں، جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو دور ہوا وہ ڈوب جائے گا، اور سوائے مخلصین کے مجھ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر ہر مخلوق کو آواز دے رہے تھے، آ جاؤ انسانوں، پرندوں، درندوں، نجات دینے والی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے 1,24,000 تختوں سے اسے بنایا تھا۔ ایک تختے پر ایک نبی کا اسم گرامی نقش کیا، آخری تختے پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی تحریر کیا۔ جب کشتی مکمل ہوئی تو مزید 4 تختوں کی ضرورت پیش ہوئی، جب وہ لائے گئے تو ان پر خلفائے راشدین کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے خلفاء کے نام ظاہر فرمائے تاکہ کشتی بحفاظت رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عاشوراء کے دن خلیل بنایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اسی دن تمغہ مغفرت سجایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن دوبارہ حکمرانی اور سلطانی پر فائز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عاشوراء کے روز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، لوح و قلم، آدم اور حوا کو عاشوراء کے دن تخلیق فرمایا اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشوراء بڑی ہی عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے یوم عاشوراء میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان پر آگ گلزار بنائی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ علماء کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کیے ہیں جو یوم عاشوراء سے متعلق ہیں۔ مثلا اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، لوح و قلم، حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت یعنی رحمت کی بارش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نکاح فرمایا۔ اسی دن ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں سے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے نجات دی۔
آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں ماہ محرم الحرام اور عاشورہ یعنی 10 محرم کو دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ یہ تمام تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خوابوں کی یہ تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ ماہ محرم الحرام میں دیکھے گئے خواب صحیح ہوتے ہیں، خطا نہیں جاتے۔ خواب میں ماہ محرم الحرام دیکھنا کشادگی، قید سے رہائی اور بیماریوں سے شفا پر دلالت کرتا ہے۔ اگر صاحب خواب اپنی قوم سے جدا تھا یا شہر سے باہر تھا تو دلیل ہے کہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس کی یہ تعبیر حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ پر قیاس کے نتیجے میں ہے، چونکہ وہ اس مہینے میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ اور بعض مرتبہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ صاحب خواب کو کسی بڑی آزمائش کا سامنا ہوگا یا امام عادل کی موت یا کسی عالم کا ظہور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اگر صاحب خواب عاصی ہے تو گناہ سے توبہ نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ اگر صاحب خواب کو کسی منزلت کی امید ہو تو خواہش پوری ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفیع و عالی تک پہنچا دیا تھا۔ اگر صاحب خواب بحری مسافر ہے جسے طوفانی ہواؤں کا سامنا ہے یا غرق ہونے کا ڈر ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت نجات پائے گا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینہ میں جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ اگر صاحب خواب کو لڑکے کی امید ہے تو اولاد عطا ہوگی، چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر صاحب خواب بدعتی ہے، گویا گمراہ ہے، تو توبہ کی توفیق ہوگی اور گناہوں سے نجات پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول فرمائی تھی۔ اگر صاحب خواب اپنے عہدے سے معزول تھا تو دلیل ہے کہ منصب واپس مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منصب یعنی بادشاہت اسی مہینے میں عطا کی تھی۔ اگر صاحب خواب فقیر ہے تو مالدار ہو جائے گا، بیمار ہے تو صحت یابی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مہینے میں شفا عطا فرمائی تھی۔ اور بعض مرتبہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ صاحب خواب بادشاہوں اور ان کے متعلقین کے پاس قاصد بیچتا ہے یا ان سے حصہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام اسی مہینے میں فرمایا تھا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں عاشورے کا دن دیکھے یعنی کہ 9 یا 10 محرم کا دن دیکھے، دلیل ہے کہ مراد کو پہنچے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آج میں نے اپنا دین تم پر کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ اور اگر خواب میں سال یا مہینہ یا دن کا شروع دیکھے، دلیل ہے کہ وہ سال یا مہینہ یا دن اس پر مبارک ہوگا اور خیر اور صلاح پر دلیل ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے، ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی ان تعبیرات کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔